اس لیے ایک مرتبہ ہم بیٹھے تھے، حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ یہ اس آیت میں 3 چیزوں کی طرف توجہ دلائی گئی۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا کہہ کر کے کہ تم اس عالمی نبی کے امتی ہو جو قیامت تک کے لیے آخری نبی، انہی کی شریعت، انہی کی اتباع میں سب کی دنیا آخرت کی کامیاب، اس لیے پورے عالم کے فکر کے ساتھ اس کام میں لگنا ہے۔ لیکن ساتھ کے ساتھ یہ فرمایا وَعَمِلَ صَالِحًا کہہ کر کے متوجہ کیا ایسا نہ ہو کہ سارے جہاں کا درد و غم اپنے جہاں سے بے خبر، اپنی ذاتی۔ پھر فرمایا اگر کوئی بہت دنیا بھر کے نقشے نے، دنیا بھر کے فکر اور اس کی تشکیلیں اور ترتیبیں، اور اس کا اپنا نہ پابندی سے چلہ، نہ اس کا گشت، نہ اس کی تعلیم، فرمایا کہ یہ ادھورا ہے۔ اور دوسرا اتنا پابند ہے کہ اشراق، چاشت، اوابین، کوئی نفلیں تک، مسنون دعائیں، لیکن امت کہاں جا رہی ہے، امت کہاں برباد ہو رہی ہے، اس کی صلاحیتیں، فرمایا یہ بھی ادھورا ہے۔ پھر عجیب بات فرمائی، جس خوش قسمت کو اللہ پاک یہ دونوں دولتیں دے دے، پورے عالم کا بھی فکر ہو کہ پورا دین پوری دنیا میں قیامت تک کے لیے حقیقت کے ساتھ زندہ ہو جائے، اس کا فکر بھی، اور اپنی ذات سے روزانہ کے، ہفتے کے، مہینے کے، سال کے، گھر کے، اجتماعی، انفرادی، سارے عمل شریعت سنت کی پابندی۔ فرمایا جس خوش قسمت کو اللہ یہ دونوں دولتیں دے دے، وقال اننی من المسلمین، کہ اس کے بعد وہ کوئی اپنی حیثیت نہ بناوے، بہت پرانا ہوں، بہت قربانی ہے، میرا تو حق ہے۔ جیسے سارے ساتھی ہیں، میں بھی ایک ساتھی۔ اس پر یاد آیا ایک مرتبہ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فجر کے بعد بیان کیا کرتے تھے، تو ڈاکٹر ذاکر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو کسی زمانے میں صدر رہے ملک کے، وہ الیکشن لڑ رہے تھے، تو ووٹنگ اور یہ وہ جیسا ہوتا ہے الیکشن، ایک ساتھی آیا اور مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کان میں چالو بیان میں، حضرت جی کیا ہے، ذاکر صاحب صدر ہو گئے، ذاکر صاحب الیکشن جیت گئے، یعنی ذاکر صاحب جو ہے وہ صدر ہو گئے، الیکشن جیت گئے۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مائک سے منہ ہٹا کر اس سے کہا بھلے آدمی، تو مجھے یوں کہتا کہ فلاں ملک کا صدر چلے میں گیا تو یہ میرے لیے خوشی کی چیز تھی، ذاکر صاحب الیکشن جیت گئے تو کیا ہوا؟ پھر فرمایا تو کیا جانے ذاکر صاحب کو، اوکھلے سے پیدل چل کے اندھیرے میں ابا کے پاس آتے تھے، اور ہماری ملاقات ہوئی ایک مرتبہ ان سے مدینہ منورہ میں ریاض الجنہ میں، ہماری جماعت تھی، ہم بیٹھے تھے، وہ تو سرکاری آدمی، ان کے لیے تو سب آگے پیچھے ہو، انہوں نے ہم کو دیکھا تو اٹھ کر خود اپنے پاس ہمارے پاس آئے، کہا جماعت والے ہو؟ جی میں بھی تمہارا آدمی ہوں، اس صدارت نے مجھے بیکار کر دیا۔ تو کام دوستو قربانی سے، اخلاص سے، اپنے کو محتاج، ہم محتاج ہیں کام کے، کام ہمارا محتاج نہیں۔ اب کیا کیا بتاؤں نا، کیا کیا سناؤں۔ یہ جے پور ہے نا، جے پور میرا پہلا چلہ راجستھان میں، وہاں کے ایک بہت ذمہ دار ساتھی، 3 ساتھی تھے جن کے ذریعے اللہ نے وہاں کام شروع کرایا تھا۔ تو وہ ایک مرتبہ آئے نظام الدین میں، دوپہر کا وقت تھا، گرمی بہت سخت، تو جن کے پاس یہ امانتیں اور خطوط اور جماعتوں کے سامان وغیرہ، وہ بیٹھا تھا اپنا کام کر رہا تھا، انہوں نے کھڑکی میں سے کوئی بات پوچھی تو اس نے بہت اکھڑا ہوا بدتمیزی کا جواب دیا۔ خیر پھر حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے، وہ پوچھا حضرت وہاں کس کو بٹھایا ہے؟ کیا بات؟ یہ میں نے تو اتنی بات پوچھی تھی، اس نے تو مجھے یہ جواب دیا۔ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ گرمی بہت تھی، لنگی اور نیچے کی کمری پہنے ہوئے تھے، کتاب اسی حال میں اٹھ کر آئے،
حاجی صاحب کو تم نے یہ جواب دیا؟ جی میں نے جواب دیا۔ معافی مانگو؟ میں نہیں مانگتا۔ وہ حضرت جی سے کہہ رہا ہے میں نہیں مانگتا۔ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کھڑے ہو جاؤ۔ اب اس کے پاس ساری امانتیں، ساری چیزیں، چلو یہاں سے، تم سمجھتے ہو تمہارے سے کام ہے؟ نہ تم سے ہے، اور پھر فرمایا نہ تم سے ہے نہ ہم سے ہے، یہ تو اللہ کا کام ہے، اللہ چلا رہے ہیں، چلو یہاں سے۔ ایسا گیا کہ آج تک وہ دیکھنے کو نہیں ملا۔ آنے والوں کا اکرام، ہر ایک کی نوعیت کو سمجھنا، ان کی صلاحیتوں کو سمجھنا، استعمال کرنا ہے نہیں، تو اس سے اللہ پاک کام لیتے ہیں۔ الحمدللہ اس وقت میں جو آپ کے ہاں لاک ڈاؤن کے زمانے میں بھی، اور اللہ کا شکر ہے اب تو اور آسانی ہو رہی ہے، اور ہر مسجد، کل ہم وہاں تھے بڑودے میں، تو وہاں بھی ہم نے یہی تشکیل کی، اور آج بھی وہ کہاں علماء، اللہ جزائے خیر دے، علماء کی بہت بڑی تھا، اور جن کا سال نہیں لگا تھا ان سے ان حضرات نے خود کھڑے ہو کے نیتیں کی، ان کی ترتیب بنی، مولانا تھے اور سب ترتیب بنا رہے تھے۔ جن کا سال لگ چکا ہے انہوں نے ہر سال کے، اس لیے یہ کام ہمارا محتاج نہیں ہے، ہم محتاج